تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایز یوزول میرے سامنے چائے اور بسکٹ رکھے ہوئے تھے، تو عبدالقادر کھڑے رہے تھوڑی دیر، تو بات کرنے آئے تھے عمران خان نے کھڑے کھڑے ہی ان سے بات کی. اس کے بعد قادر نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، تو چلے گئے. اگلے دن انہوں نے مجھے کہا، اگلے دن میچ تھا کوئی، تو مجھے کہہ لگے یار آپ نے کیا گھول کے پلایا ہوا ہے، ہمیں تو دیکھیں بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھا، تو آپ کو تو چائے بھی ملتی ہے بسکٹ بھی. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آج میرے ساتھ ایک بار پھر مایہ ناز کامنٹیٹر حسن جلیل صاحب موجود ہیں. حسن جلیل صاحب کی ایک بڑی زبردست خوبی ہے، ان کا حلقہ احباب بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ خود ماشاءاللہ ہنسمکھ اور ملنسار طبیعت کے مالک ہیں. جب بھی امریکہ سے آتے ہیں یہاں ان کے دوست احباب انہیں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ ان سے ملاقات نہ ہو، اور یہ بھی ہر ایک سے پورا جو ہے وہ موقع دیتے ہیں ملنے کا. اور اس کے بعد جب وہ امریکہ جاتے ہیں واپس تو پھر وہی پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو رہی ہوتی ہیں. حسن جلیل صاحب، اسی جگہ پہ بیٹھ کے 1 سال پہلے ہم نے بات کی تھی اور بڑا دلچسپ انٹرویو آج پھر آپ نے موقع دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. نہیں بھائی، تمہارا بھی شکریہ، اور بڑی محبت ہے. اور میں جس طرح میں نے آتے ہی تمہارا جملہ کہا تھا کہ مجھے یہ ہو رہا تھا، میں نے کہا اگر کراچی آ کر عبدالرشید شکور سے نہیں ملے تو پھر کیا بات ہوئی. نہیں، محبت ہے آپ کی. حسن صاحب، جو پچھلا ہم نے انٹرویو کیا تھا اس میں تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح کامنٹری اور ساری چیزیں شروع ہوئی، تو تھوڑا سا آج اور چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں. کچھ اور چیزیں وہ ہوتی ہیں. بالکل. یہ بتائیں کہ اس دور میں جب آپ نے کامنٹری کی اور آج جب آپ سنتے ہوں گے کامنٹری، کیا واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے ہمارے زمانے میں ایک تو سارے لیجنڈری کامنٹیٹرز تھے، بہت ہائی پروفائل، اور ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی تھا، پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی تھا، کرکٹ کی نالج بھی تھی. اب آپ بتائیے عمر قریشی صاحب، افتخار احمد صاحب، چشتی مجاہد صاحب، اردو میں منیر حسین صاحب، محمد ادریس صاحب، شہزاد ہمایوں، طارق رحیم، یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر کامنٹیٹر تھے، اور ان سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. اور اس زمانے میں دیکھیے ایک روایت یہ بھی تھی، تلفظ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے اس کا خیال رکھا جاتا تھا، آپ کی ڈیلیوری کیسی ہے، آپ کی فلوئنسی کیسی ہے، آواز کیسی ہے، ہر چیز جو ہے جب پرفیکٹ ہوتی تھی تو اس کو مائک پر موقع ملتا تھا. اور اب آپ جب کامنٹری سن رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک سب سے بڑا جو سوال آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں، کہ چاہے وہ اردو کامنٹری ہو یا انگریزی کامنٹری ہو، انگریزی تو بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جمشید مارکر اور عمر قریشی صاحب، ریڈیو پاکستان کا کردار بڑا اہم تھا جی. کامنٹری کو پروان چڑھانے میں اور اس کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان میں وہ چیز رہی نہیں، وہ کامنٹری ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی. غیر ملکی دوروں پر کامنٹیٹرز کو بھیجا جاتا تھا، ہوم سیریز میں ہوتے تھے، اب وہ چیز نہیں رہی. کتنا فرق پڑ گیا کہ اس سے جو کامنٹری میں اب آنا بھی چاہے تو اب وہ صرف ایف ایم وغیرہ پہ جو کامنٹری ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے اس جو رول ختم ہوا ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے کامنٹری کو پاکستان میں خاص طور پر؟ آپ نے ایک ایسی یاد دلا دی جو سب کی، جو لوگ ریڈیو سے اور کامنٹری سے محبت کرتے ہیں ان کی دکھتی رہے. دیکھیے وہ زمانہ تھا، مجھے یاد ہے کہ جب ہم جاتے تھے تو ہمارے پڑوسی ملک کے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی، اور باہر کے کامنٹیٹرز بھی بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے بھئی آپ تو ہر جگہ کوریج کرتے ہیں، آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے. اور اس زمانے میں ہم بڑا یعنی اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ فار اس، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹریولنگ بڑی کم ہوتی تھی، تو ریڈیو کے جو کامنٹیٹرز تھے وہ ہر جگہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے. بالکل. پھر کوالٹی بڑی اچھی تھی، پھر ہم نے تمام ملکوں کے دورے کیے. اب تو یہ ہے کہ ریڈیو نے ہار مان لی، پہلے ڈبہ کامنٹری پہ آئے، ڈبہ کامنٹری سے وہ بھی ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ الٹا ہوا ہے، اب انڈیا میں کامنٹری نے بہت بہتری اس میں آئی ہے، اور ریگولر وہ کامنٹری کرتے ہیں، اپنے کامنٹیٹرز کو باہر بھی بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں باہر بھیجنا تو درکنار، لوکلی بھی کامنٹری ختم ہو گئی. بلکہ اب انڈیا کے اندر تو انگریزی تو ہو ہی رہی تھی
لیکن انہوں نے اپنی جو لوکل لینگویجز ہیں، ہندی ہے، مراٹھی ہے، جی ہاں بالکل. اس میں انہوں نے کامنٹری شروع کروا دی ہے، اور اس میں لوگ اتنا مطلب دلچسپی لیتے ہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں، وہ جو اس زبان کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے تو بڑا وہ ہے. میں آپ کو 1986-87 کے ٹور کی بات بتاؤں. دہلی میں آل انڈیا ریڈیو نے ایک ڈسکشن پروگرام ترتیب دیا. اس میں افتخار احمد صاحب تھے، میں تھا، چشتی مجاہد صاحب تھے، انڈیا کی طرف سے ڈاکٹر نروتم پوری تھے، انگلش ان کے کامنٹیٹر سشیل دوشی تھے، اور جسدیو سنگھ تھے. کیا یادیں دلا رہے ہیں جی آپ. ہاں. کیا آپ یقین مانیے، یعنی کوئی سیلف پریز نہیں ہے، انفارچونیٹلی اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن انگلش کامنٹری کو ڈسکس کیا، اردو کامنٹری کو ڈسکس کیا. خود انڈین جو ماڈریٹر تھا اس کا اور انڈین کامنٹیٹرز کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی اردو اور انگلش کامنٹری کا معیار انڈیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. اور اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں تھا. اب دیکھیے کہاں یہ عالم تھا اور کہاں اب وہ جو کیسے ہیں کہ کیسی بلندی اور کیسی پستی. حسن صاحب، جب ہم کمنٹیٹرز کی بات کرتے ہیں، ہم اسپورٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک وسیع اس میں، تو اسپورٹس مین، کھلاڑی، سب کو جو ہے وہ سرکاری طور پر پذیرائی ملی، پرائڈ آف پرفارمنس. میں کل ہی ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ میں نے کہا میں دیکھوں کہ کامنٹیٹرز جو ہیں ہمارے اس دور کے، افتخار صاحب ہیں، چشتی مجاہد ہیں، آپ ہوئے، ادریس صاحب ہوئے، منیر حسین صاحب ہوئے، جنہوں نے اردو کامنٹری کی داغ بیل ڈالی، بالکل. اور بھی کمنٹیٹرز. لیکن میں نے کہا چیک کروں کہ پرائڈ آف پرفارمنس یا سرکاری ایوارڈ، تو مجھے صرف چشتی مجاہد صاحب کا نام اس میں نظر آیا. بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ جس کھیل کو دنیا تک ہوا کے دوش پہ پہنچانے والے جو لوگ ہیں، انہیں سرکاری طور پر اس طرح کی پذیرائی، ایکنالجمنٹ نہیں ہوئی؟ آج لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسا نشر لے کر آئے ہیں جو آپ مسلسل چبوتے رہیں گے. بات یہ ہے شکور کہ کرکٹ کامنٹری تو آپ چھوڑ دیں، میں اپنی ذات کی بات کروں گا. ظاہر ہے عمر قریشی صاحب، افتخار احمد، چشتی مجاہد، یہ تو بہت بڑے کامنٹیٹر تھے، میں بھی ان کا بہت بڑا ایڈمائرر اور فین ہوں. میں نے علاوہ اس کے جتنا میرا خیال ہے کام ریڈیو ٹی وی پہ میں نے کیا ہے، بہت کم لوگوں نے کیا ہے. ریڈیو پر علاوہ کرکٹ کامنٹری کے میں نے 500 سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس پہ کامنٹری کی. شاید ہی کوئی ایسا بڑا فنکشن ہو جو میں نے نہ کیا ہو. قومی اسمبلی، 23 مارچ، 14 اگست، اس کا ڈگنیٹریز کا آنا، 6 ستمبر شوز. اس کے بعد سب سے پہلی میری کامنٹری تھی جب جنگی قیدی واپس آئے تھے، 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن. اور بڑے بڑے مشکل میں نے مرحلے طے کیے. عوامی میلہ تھا وہ، لیکن یہ ہے کہ کبھی نام کنسیڈر ہی نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ آپ یا تو لابینگ کریں، سفارش کریں. تو وہ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں قصہ سنایا تھا کہ میں نے تو جنرل مجیب الرحمان صاحب کو بھی سفارش کرنے کے بجائے خود فون کر دیا. تو لہٰذا سفارش میں نہ میں بلیو کرتا ہوں، اگر ملنا ہوا، قسمت میں ہوا تو ضرور ملے گا. یہ تو وزارت اطلاعات و نشریات کہہ لیں، پاکستان ٹیلی ویژن کہہ لیں، ریڈیو پاکستان، یہ وہ ادارے ہیں جن کے لیے آپ نے برسہ برس خدمات انجام دیں. تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اور ابھی بھی بنتی ہے کہ ابھی بھی مطلب وقت گیا تو نہیں ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کلچر اب ایسا آ گیا ہے کہ جب تک آپ خود انیشیٹ نہ کریں، آپ خود بھاگ دوڑ نہ کریں، لوگوں سے ملیں نہیں، انہیں بتائیں، تھوڑے سا سورسز استعمال کریں، جب تک یہ کام ہے مشکل. یہ بتائیں کہ جو کمنٹری آپ کی تھی کہ آپ نے 78 میں جو 2 ون ڈے تھے وہاں سے آپ کی شروعات ہوئی، اس کے بعد پھر 79-80 کا جو ایک ٹور تھا آصف اقبال کی ٹیم کا، وہاں سے شروع کیا. ایک بڑا طویل عرصہ آپ کی کامنٹری کر رہا، اور اس میں بڑے یادگار میچز بھی رہے. آخری میچ کون سا تھا وہ یاد ہے جب آخری مرتبہ آپ نے مائک پہ کامنٹری کی ہو؟ اس وقت کیا اندازہ تھا کہ یہ آپ کا آخری میچ؟ ریڈیو پاکستان کی طرف سے تو آخری میچ میرا ویسٹ انڈیز میں تھا، جب 2000 میں پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ گئی تھی. سن 2000 میں؟ جی ہاں. اچھا. اور وہ پہلا ٹور تھا جسے ریڈیو پاکستان نے کور کیا تھا ویسٹ انڈیز میں. میرے ساتھ طارق رحیم تھے اور ہم نے تینوں ٹیسٹ میچ کور کیے. تو وہ میرا آخری یعنی ٹور تھا. لیکن میں نے 2017 میں ایک ایف ایم کی طرف سے پی ایس ایل پہ بھی کامنٹری کی. اچھا. جی ہاں. تو لیکن ریڈیو کی میری کامنٹری 2000 میں تھی. تو وجہ کیا بنی تھی کہ بس اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی جو آواز سدا بہار، آپ کی جو ہے جو فین فالوئنگ ہے آپ کی کامنٹری کے، اب بھی لوگ
کہتے ہیں کہ حسن جلیل کو واپس آنا چاہیے, مائک سنبھالنا چاہیے, دوبارہ کمنٹری ہونی چاہیے. تو سن 2000 میں پھر ایسا کیا ہوا کہ کیا ریڈیو پاکستان نے سلسلہ ختم کر دیا تھا, یا آپ جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ نہیں اب کچھ نئی چیلنجز اور نئی جو چیزیں ہیں اس کو ایکسپلور کیا جائے؟ نہیں, ریڈیو پاکستان نے سلسلہ ختم کر دیا, اور جو ایف ایم ہیں اس میں ایک ایف ایم تو خیر ایسا ہے کہ جس سے مطلب یہ جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, اچھا. لیکن جب ان کی کامنٹری بند ہوئی تو باقی کے لیے وہیں آ گئے کہ آپ آنکھ اجل پہاڑ اجل. تو وہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ریمائنڈ کراؤں لوگوں کو یا کہوں کہ بھائی میں بھی ہوں مجھے بلا لو. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر وقت گزرتا گیا, دوسرے لوگ آ گئے. لیکن ریڈیو پاکستان پہ جو کامنٹری کا مزہ تھا وہ اپنا تھا, اور میری بڑی خواہش ہے دلی, کیونکہ مجھے میں آپ کو بتاؤں جب میں امریکہ گیا تو میرا یہ خیال تھا لوگ مجھے بھول ڈال جائیں گے, لیکن الٹا ہو رہا ہے. مطلب یہ جیسے اس مرتبہ میں آیا ہوں تو میرا خیال ہے میری زندگی میں کبھی اتنے ٹیلی ویژن انٹرویوز نہیں ہوئے, کبھی مجھے اتنی تقریبات میں بلایا نہیں گیا ایز مہمان خصوصی, اور لوگ اتنے مجھے کالس آنے لگی ہیں اب باہر سے, بیرون ملک سے, اور میرے فیس بک پہ اتنی کنٹریبیوشن لوگ کرتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ مجھے دوبارہ پاپولر ہو گیا ہوں. تو میرا بھی دل چاہنے لگا. دوبارہ نہیں ہوئے آپ, یہ آپ انکساری اور کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں, یہ ابھی پاپولر نہیں ہوئے, آپ آلریڈی ہیں. لیکن وہ یہی ہے کہ یہاں پہ چونکہ سلسلے نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ تو میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں دوبارہ کامنٹری کروں فرینکلی اسپیکنگ, اور اس کے لیے میں کوشش بھی کر رہا ہوں, بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہوں. اور چونکہ ریڈیو ہی سب سے افیکٹو میڈیم ہے, کیونکہ ریڈیو کا ایڈوانٹیج ابھی بھی یہ ہے کہ اس کا میڈیم ویو جو ہے وہ 93% پاکستان کا ایریا کور کرتا ہے. اس کے بعد ان کے کوئی 32 ایف ایم ہیں. تو اگر ریڈیو پاکستان کامنٹری شروع کرے گا تو آپ پورے پاکستان میں سنے جائیں گے. اللہ کرے وہ دعا کریں ان کو یہ سمجھ بوجھ آ جائے کہ ان کو اس کی افادیت کا دوبارہ اندازہ ہو کہ. اور آج کل کے دور میں میرا نہیں خیال کہ ان کو اسپانسرز ملنا اتنا کوئی مشکل ہو جائے اگر وہ بھاگ دوڑ کریں, لیکن کرے کو بس وہ یہی اصل چیز یہی ہے. میں نے بہرحال جو وہاں پر ارباب حل وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے یقین دلایا ہے کہ جی وہ مارکیٹنگ کی بھگ دوڑ بھی میں ہی کر لوں گا. اچھا, لیکن ایک دفعہ آپ ان پرنسپل ایگری کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ایک آپ کا ایک ڈائریکشن پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا حسن صاحب, جب آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی آپ نے بڑے یادگار میچز بتائے, جس میں پاکستان انگلینڈ 82 کا جس میں بارش ہونے والی تھی اور وہ جس کے بعد پاکستان جیتا, بہت ہی یادگار ٹیسٹ میچ. پھر آپ نے سلیم علی کی یادگار اننگز کا آپ نے ذکر کیا تھا کیلکٹا کا, اور شارجہ کا جو ہے میادات کا چھکا. یہ کئی ذاتی طور پر جو ہے وہ کس کھلاڑی سے زیادہ آپ کی ایک شناسائی قربت تھی کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے کہ ہاں اس کھلاڑی سے ہے, دوستی کہہ لیں یا جو بھی تعلق کہہ لیں؟ میری اگر اصل میں دوستی ہے تو میرا خیال ہے دوست تو میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا. بہت میرے صرف وسیم راجہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے مختلف موضوعات پر بات کرتے تھے اور بہت دیر تک باتیں کرتے تھے. ان کا ذہن بھی ملتا تھا, وہ مجھے پسند بھی کرتے تھے, میں ان کو پسند کرتا تھا. پڑھا لکھا انسان, اور پڑھا لکھا انسان تھا, اور بڑی اس کی انسائٹ تھی. بہت سے ایسے موضوعات پر ہم نے تبادلہ خیال کیا جن کا میرا خیال تھا ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ, بین الاقوامی تعلقات پہ, پاکستان کے حالات پہ. پڑھاتے بھی رہے ہیں نا یونیورسٹی وغیرہ میں, پنجاب یونیورسٹی میں نے کہیں تو پڑھا. باقی میرے تعلقات سب سے رہے, لیکن میں نے جان کے ایک ڈسٹینس مینٹین کیا, کیونکہ پروفیشنلی میں یہ سمجھتا تھا کہ اس میں یہ مثلا اگر میری ایک کسی کھلاڑی سے بہت تعلقات ہوں اور میں اس کی تعریف کر رہا ہوں تو سننے والے کے ذہن میں فوراً یہ آتا کہ یار اس کی تو دوستی ہے. تو میں نے اپنے یعنی آپ بلیو کریں گے اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں, بلکہ آپ نے تو خود آئی وٹنس ہے بہت سی چیزوں کے. میں کبھی ڈریسنگ روم میں نہیں گیا, نیور, تمام تعلقات ہونے کے باوجود. میں کبھی کسی کھلاڑی کے کمرے میں نہیں گیا, ٹھیک ہے جی. کافی پینی ہوتی تھی رمیز راجہ کے ساتھ, جیسے ان کو پتا تھا وسیم سے میرے بڑے تعلقات ہیں, تو رمیز راجہ مجھے اکثر آفر کرتے تھے باہر کے کورٹ میں, حسن بھائی چلے کافی پیتے ہیں نیچے, تو نیچے ہم بیٹھ کے پیتے, لابی میں بیٹھ گئے. گئے. ایک ڈنر میں نے آسٹریلیا میں جاوید میاداد کے ساتھ کیا. وہ بھی ان کا اتنا ڈپریس تھے وہ, کیونکہ وہ 2-3 میچوں میں فیل ہوئے, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. ہی واز ویری فرسٹریٹڈ. تو ہم نے وہاں بیٹھ کے, ایک سکھ کا ہوٹل تھا, وہ سکھ دونوں میاں بیوی بے انتہا کریزی تھے کرکٹ کے اور میاداد کے بڑے فین تھے, تو وہاں ہم نے ڈنر کیا. باقی یہ ہے کہ میرے تعلقات اللہ کا شکر ہے سب سے بہت اچھے ہیں, بڑی عزت. مشکل کیریکٹر کون لگا, مشکل کھلاڑی جو ہے وہ یعنی کس لحاظ سے؟ مطلب وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے کہ ہاں وہ مطلب اس سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. موڈی کے لحاظ سے
اب دیکھیے ویسے تو جنرلی لوگوں کا یہ خیال ہے عمران خان کے بارے میں، لیکن انسیڈنٹلی یعنی میں پالیٹکس اسائڈ، عمران خان کے ایکشن سے اسائڈ، میرا عمران سے بڑا گہرا تعلق رہا. آپ کو شاید پتا بھی ہوگا میں نے ایک کرکٹ ٹائم نکالا تھا، بالکل میگزین اس میں عمران خان کا چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے نام آتا تھا. بالکل. اور وہ میں نے نکالا بھی عمران خان ہی کے کہنے پہ تھا. اچھا. کیونکہ ایک دن انہوں نے گراؤنڈ میں کہا کہ یار سنا ہے تمہاری بہت بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. میں نے کہا جی ہاں میری تو پاکستان کی کوئی 5ویں 6ٹھی بڑی ایجنسی ہے. تو کہہ لے دیکھو منیر بھائی کتنا اچھا میگزین نکالتے ہیں، پنجاب سے تو کوئی میگزین ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے کوئی 1 مہینہ غور کیا، پھر میں نے کہا، میں نے ایک دن ان کو کہا کہ جی وہ میں نکال رہا ہوں لیکن نام میں چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے دوں گا. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ میں نے آپ سے اشتہاروں کے لیے فون کرانے ہے، نہ میں نے آپ سے سفارش کرانی ہے. صرف آپ نے ایڈیٹوریل آپ کے نام سے چھپے گا، وہ بھی میں اور میرا ایڈیٹر آئے گا، آپ بول دیجیے گا، وہ لکھ لے گا، اور خطوں کے جواب. تو وہ 10 سال سوچیں ہم، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا. ان کے وہ بہت وقت گزرا، لیکن میرا خیال ہے میں ان چند لکی لوگوں میں سے ہوں جن کی بہت ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ رہا. کبھی کوئی عمران خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں، کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ میں شاید واحد آدمی تھا جس کو چائے بھی ملتی تھی اور بسکٹ بھی کھلاتے تھے. واہ. یہ لوگوں نے ویسے بڑا مشہور کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی وہ کسی کو مطلب کچھ آفر نہیں کرتے. ایک دفعہ عبد القادر آئے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایز یوزول میرے سامنے چائے اور بسکٹ رکھے ہوئے تھے. تو عبد القادر کھڑے رہے تھوڑی دیر، تو بات کرنے آئے تھے عمران خان نے، انہوں نے کھڑے کھڑے ہی ان سے بات کی. اس کے بعد قادر نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، تو چلے گئے. اگلے دن انہوں نے مجھے کہا، اگلے دن میچ تھا کوئی، تو مجھے کہہ لگے یار آپ نے کیا گھول کے پلایا ہوا ہے، ہمیں تو دیکھیں بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھا، تو آپ کو تو چائے بھی ملتی ہے بسکٹ بھی. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن عمران واز اے ڈیفیکلٹ پرسن ہوتا ہے. حسن صاحب، جس دور میں آپ نے کامنٹری کی، اس دور میں جو کرکٹ کا ایک معیار اور کرکٹ کے جو نام تھے لیجنڈس، اگر ہم ویو ریچرڈ، ظہیر عباس، ماجد خان، بہت لمبی، سنیل گاوسکر، کلائیو لائڈ، مطلب ایک ایسی فہرست ہے کہ اگر ہم گنوانے لگے تو وہ پورا پروگرام ہمارا اسی میں ہو جائے. اور بالنگ کے اندر بھی ہے. تو اس دور کو دیکھنے کے بعد اب اس دور کی بھی آپ کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں، اس دور میں آپ کو کون سے ایسے کرکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت جو ہے وہ مطلب شائقین میں بھی مقبول ہیں، اور ان کا کھیل بھی، کیونکہ موازنہ آپ کسی سے نہیں کر سکتے جس طرح اب لوگ کرتے ہیں بابر اعظم کا موازنہ وراٹ کوہلی سے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. تو آج کل کے دور میں جو ہے وہ کن کھلاڑیوں کو آپ زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب پاکستانی یا دنیا بھر میں آپ جہاں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دنیا بھر میں تو میں سمجھتا ہوں بیٹسمینوں میں جو روٹ کو میں بہت ہائی مقام پہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس نے جو اننگز کھیلی اور جس طرح اس نے مشکل حالات میں، ایشز میں، ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں اسکورنگ کی، وہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں آ کے بھی جو ہے اس کے بعد جی ہاں یہاں آ کے بھی اچھا کین ولیمسن نیوزی لینڈ کے بہت زبردست بیٹسمین ہے، گریٹی بیٹسمین ہے. بابر اعظم کو بھی میں اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں، حالانکہ وہ آؤٹ آف فارم ہو گئے، لیکن جو ان کی ٹیکنیک ہے اور جتنا ایزی وہ کھیلتے ہیں، اسٹروک میکنگ ہے، وہ بڑے کھلاڑیوں میں ہی ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان پہ اتنا مینٹل پریشر ڈالا گیا، اور یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ ایک بڑے کھلاڑی کو مینٹل پریشر لینا نہیں چاہیے. آپ کو اتنا مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی کہتے رہیں، آپ اپنا کام ٹھیک کریں. لیکن ان کو بھی میں جانتا ہوں. پھر انڈیا کے وراٹ کوہلی بہت زبردست بیٹسمین، کنسسٹنٹ، اور دیکھیے جب تک وہ کھیلے انہوں نے اپنی فارم قائم رکھی. اور ابھی بھی آخر میں اب یہ کہ ون ڈے ٹیم میں ہیں وہ، اب دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کا کریئر، کیونکہ وہاں پہ بھی اب یہی باتیں ہونے لگی ہیں کہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی جو ہیں وہ اپنے کریئر کے مطلب الوداعی اس میں ہیں. جی ہاں بالکل. دیکھتے ہیں. حسن صاحب، باتیں تو بہت ہیں، وقت جو ہے وہ اس چیز کو آگے اور اجازت نہیں دے رہا، لیکن جتنی مرتبہ آپ سے بات ہوئی ہے، جتنی مرتبہ آپ کے ساتھ موقع ملا ہے، یقین جانے وہ پھر وہی چیزیں جو ہیں نا وہ اس ذہن میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو جس دور میں آپ نے کامنٹری کی. وہ 40 سال آپ نے ساتھ گزارے ہیں ہمارے. بالکل ہے. جب آپ بالکل اپنے بیٹے کے برابر تھے، اس سے تھوڑے سے بڑے تھے، تو بڑا اچھا لگتا ہے. میں تو آج بھی جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ عبدالرشید شکور جو ہے نا ذہن میں نہیں آتا، میرے وہ عبدالرشید شکور ذہن میں آتا. نہیں، بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان کی کرکٹ پھلے پھولے. آمین. سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کامنٹری جو ہے
جو ریڈیو پاکستان کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک پہچان تھی، ایک تو رہے امتیاز یا جو بھی اس کی ایک شناخت تھی، جو اب ختم ہو گئی. کیونکہ مجھے پرسنلی اس لیے فیل ہوتا ہے کہ میں نے ریڈیو پہ کام کیا ہے، ریڈیو پروگرامز کیے ہیں. آپ نے تو تو اسکورنگ کی ہے میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، جی ادریس ہاں. بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، کراچی میں کی، سری لنکا میں کی. تو وہ چیزیں جب ختم ہو گئی ہیں تو اب دکھ بھی ہوتا ہے، اور اس چیز کو وہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ کاش کہ وہ دور جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے. تو اب یہ بتائیں کہ آخری ایک سوال کہ امریکہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی بھی مطلب آپ کی جو چاہنے والے ہیں وہ آپ اس بات کے شدت سے منتظر ہیں کہ آپ کامنٹری کریں. انگلینڈ، امریکہ وغیرہ میں جو پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو کرکٹ کا وہاں پہ کس طرح، پاکستان کی کرکٹ کو وہ کس طرح فالو کرتے ہیں اور کتنا ان میں پیشن ہے؟ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اور اب تو امریکہ میں کرکٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب امریکہ گیا تھا تو میں نے ایکچولی امریکہ کا پہلا انٹرنیشنل ایونٹ کروایا تھا، انٹرنیشنل ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ، بالکل. اور 2 کروائے تھے. اور اس زمانے میں یہ وہ دور تھا جب جہاں بھی ہم پرمیشنس لینے جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ کرکٹ کیا ہے. صحیح تو بات. آج آپ دیکھیے ورلڈ کپ بھی ہو گیا وہاں. آج تقریباً کوئی 1000 کے قریب کلب ہیں وہاں، کوئی تقریباً 100 سے زیادہ لیگس ہیں، کوئی 40,000 رجسٹرڈ کرکٹرز ہیں. تو لیکن لوگ بہت کریزی ہیں پاکستان کرکٹ کو، پاکستانی بہت فالو کرتے ہیں، اور انہیں بھی ان باتوں پہ بہت دکھ ہے جن پہ میں اور آپ دکھی ہیں. مطلب اسٹینڈرڈ گر گیا ہے، کامنٹری نہیں ہوتی، کھلاڑی اچھے نہیں آ رہے، جو کھلاڑی آتا بھی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتا، کچھ دن کے بعد آؤٹ آف فارم آ جاتا ہے. سب دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو، پاکستان کرکٹ پھر اسی مقام پہ پہنچے جو 70s 80s میں تھا. تو ظاہر ہے تو تمام تر ہمدردیاں اور تمام تر دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ، آپ سے جب بھی بات ہوئی بڑا مزہ آیا، اور اس بار بھی جو ہے وہ ایک بڑا اچھا موقع آپ نے فراہم کر دیا امریکہ جانے سے پہلے دوبارہ. تو اچھا ایک ملاقات ہو گئی آپ سے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے میں اور تم اگر پروگرام کریں تو ہم تو کم از کم 3-4 گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے. آرام سے کر سکتے ہیں، آرام سے کریں گے، اور ہوگا انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.